ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سرزمین پاکستان، وطن عزیز کے جید علماء کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیانات اور ان کی ویڈیوز سننے سے منع فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آج بندہ ناچیز اس راز سے حقیقت، اس راز کا پردہ اٹھا کر حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید ارشاد فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا تمہارا دشمن ہے۔ معزز سامعین، آپ نے جب اسلام کو قبول کیا، اب آپ شریعت کے مطابق، طریقت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، نہ کہ آپ طبیعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ آپ شریعت کے مطابق، طریقت کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ نفس، طبیعت اور شیطان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ قادر مطلق ہے، کل کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ معزز سامعین، آپ کا یا میرا یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اگر یہ عقیدہ ہے، تمام ثبوت ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ یا میں یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کریں، بے ادبی کریں، تو کیا ایسے شخص کی ویڈیو اور بیان سننا چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جس شخصیت کی وجہ سے کل کائنات کو پیدا کیا، امام الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، وہ اپنے ایک ویڈیوز کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، معاذ اللہ۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ایسی سوچ، ایسا ذہن، ایسا علم، ایسی فکر دینا کہ آپ مر چکے ہیں، یہ آقا کی ذات کے ساتھ کھلا کھلم سر عام گستاخی، بے ادبی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کا کوئی بھی نبی ہے، کوئی بھی پیغمبر ہے، کوئی بھی رسول ہے، امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، وہ اپنی اپنی قبور کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ معزز سامعین، شہید کے بارے میں قرآن کیا بتا رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ دوسرے مقام پر فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسری آیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی کھاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ایک امتی اگر زندہ ہے تو اس کا نبی کیسے مر گیا؟ تو پھر وہ ذات جن کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا، تمام انبیاء کو نبوت کا تاج پہنایا، رسولوں کو رسالت کا سہرا عطا فرمایا، وہ ذات کیسے مر گئی؟ معزز سامعین، پھر وہ صحابہ کرام کے بارے میں، بالخصوص امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے احکامات کو، ان کے فتوے کو، ان کی رائے کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات مبارکہ نازل فرمائی، ان کی سوچ، ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، آپ نے کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا۔ آپ کے دور خلافت کے اندر ایک گھاٹ پر ایک بکری اور شیر اکٹھے پانی پیتے تھے۔ معزز سامعین، پھر واقعہ کربلا کوئی آپ سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یزید کے بارے میں کہتے ہیں وہ امیر المومنین تھے، اور کہتے ہیں وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ مجھے انصاف سے آپ بتائیے، ایمان سے بتائیے، اس وقت انصاف کا قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت آپ جج ہیں، کیا یزید نے ظلم نہیں کیا؟ کیا یزید نے ظالموں والا کام نہیں کیا؟ پھر وہ امیر المومنین کیسے بنا؟ پھر اس کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ کہاں سے آگے؟ معزز سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے قوم، قبیلے، خاندان کو قربان کر دیا، بانجے، بتیجے، اولاد، نسل کو قربان کر دیا، بالآخر آپ کی ذات بھی قربان ہوگی، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ معزز سامعین، اس طرح کے بے شمار اختلافات ہیں جنہیں جنم دیا، جنہیں اٹھایا جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے۔ معزز سامعین، اگر تنقید کرنی ہو یا تنقید کا پہلو سامنے رکھنا ہو تو اس سے پہلے یہ بات سوچ لینی چاہیے، اگر آپ کسی کے خلاف بولیں گے تو پھر کوئی آپ کے خلاف بھی بول سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے حکم کو، احکام کو چیلنج کریں گے تو آپ کو بھی کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ حقائق تھے، یہ وہ حقیقت تھی جو آپ کے سامنے لانا میرا فرض تھا۔ معزز سامعین، میں تمام سوشل میڈیا کے صارفین سے، الیکٹرانک میڈیا کے صارفین سے، پرنٹ میڈیا کے صارفین سے آخر میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کا بیان مرضی سنیں، لیکن اس سے قبل حقیقت کو بھی سامنے رکھیں۔ تو معزز سامعین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا